السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہم اسوہ حسنہ کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قیمتی وقت کیسے منظم کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا۔ تو آئیے اس کا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ ان اقتباسات سے جو پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص ترتیب تھی، ایک مقصد تھا۔ یہ صرف آپ کہہ لیں معمولات نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل طرز حیات تھا۔ اچھا، اور ذرائع تو یہی اقتباسات ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ وقت کی تقسیم ہے۔ دن کے 3 حصے۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ 1/3 حصہ یعنی دن کا تیسرا حصہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا۔ اس میں فرض نمازیں تو تھیں ہی، ساتھ میں نوافل اور تلاوت قرآن پاک بھی شامل تھا۔ اور باقی 2 حصے؟ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں یعنی اہل خانہ اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے لیے رکھا تھا، اور جو تیسرا حصہ تھا وہ جسمانی آرام کے لیے تھا۔ تو آپ دیکھیں، زندگی کے ہر حق میں ایک خوبصورت توازن نظر آتا ہے۔ لیکن یہ آرام والا حصہ مجھے لگتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم آج کل سوچتے ہیں۔ مطلب صرف لیٹنا یا سونا، ذرائع تو کچھ اور بتاتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دراصل آرام کے لیے جو وقت تھا نا وہ بھی مزید 2 حصوں نے تقسیم تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام یعنی ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہیں دین کی بنیادی باتیں سکھاتے تھے تاکہ وہ اس علم کو آگے بھی پہنچا سکیں۔ اور اس تعلیم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں کون لوگ زیادہ اہم سمجھے جاتے تھے؟ اہم بات یہی ہے، پیمانہ کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی، نہ مال نہ خاندان، بلکہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، خشوع یعنی دل کی نرمی اور عاجزی، سچائی اور ایمانداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ایک حصہ ہو گیا آرام کے وقت کا۔ دوسرا حصہ؟ وہ حصہ عام لوگوں سے ملاقات کے لیے تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو ضرورت مند تھے یا کوئی سوال لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر اور بہت شفقت سے ہر ایک کی بات سنتے، چاہے بات کتنی لمبی کیوں نہ ہو۔ اور جواب کیسے دیتے تھے؟ جواب بھی ہر شخص کی آپ کہہ لیں سمجھ اور اس کی نیت کو دیکھ کر دیتے، اور ایک خاص تاکید یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ضرورت مند خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کی ضرورت دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ اچھا، اس کا کوئی خاص فائدہ بھی بتایا؟ جی، اس کا بہت بڑا اجر بتایا۔ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو پل صراط پر یعنی آخرت کے پل پر پھسلنے نہیں دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو کمال کی فکر مندی ہے۔ اچھا، اب ذرا روزمرہ کے معاملات پر آتے ہیں، جیسے بازار جانا، راستے میں چلنا پھرنا، وہاں لوگوں سے کیسا برتاؤ ہوتا تھا؟ جی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مثالی تھا۔ ہر ملنے والے سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بہت خندہ پیشانی سے یعنی مسکرا کر ملتے تھے، اور اگر کوئی جاننے والا نظر نہ آئے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے، خیریت سے ہے۔ اور ایک اور اہم بات، کسی بھی قسم کی فضول بات چیت لا یعنی گفتگو سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ تو یہ صرف ظاہری خوش اخلاقی نہیں تھی، اس کے پیچھے گہرے اصول کار فرما تھے۔ بالکل، اس میں عاجزی تھی، انکساری تھی، معاشرے کے ہر فرد کی بھلائی کی فکر تھی، اور وہی اصول یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا تھا۔ نرمی، تواضع، یہ سب چیزیں نمایاں تھیں۔ اب تھوڑی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی، جی، یعنی وہ محفلیں جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کا ماحول کیسا ہوتا تھا؟ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی خاص جگہ نہیں رکھتے تھے بیٹھنے کی؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ خالی ملتی وہیں بیٹھ جاتے،
یہ نہیں کہ کوئی اونچی جگہ یا کوئی خاص مسند اپنے لیے رکھی ہو۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا؟ ہر ایک پر، مطلب ہر شریک مجلس پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر بندہ یہی سمجھتا کہ شاید آج مجھ پر ہی سب سے زیادہ نظر کرم ہے، اور اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے آتا اور اسے زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر سے اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کی سنتے۔ تو ان مجالس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کیا وہاں کچھ خاص اصول بھی تھے؟ جی ہاں، یہ مجالس بے مقصد نہیں تھیں۔ ان کا بنیادی مقصد علم سیکھنا سکھانا تھا، اور کچھ اصول تھے جن کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، جیسے علم، حیا یعنی شرم اور حیا، صبر اور بھروسہ، ایک دوسرے پر اعتماد۔ اور لوگوں کے درمیان سلوک کے حوالے سے؟ وہاں بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا، چھوٹوں پر شفقت ہوتی تھی، جو کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ترجیح دی جاتی تھی، اور بہت اہم بات، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یعنی غیبت بالکل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کسی کے راز کھولے جاتے تھے۔ بہت پاکیزہ ماحول ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور پہلو جو بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے سخاوت اور رحم دلی۔ اگر کوئی سوالی آ جاتا، کوئی مانگنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگر پاس کچھ ہوتا تو فوراً دے دیتے، کبھی انکار نہیں فرماتے تھے، اور اگر کچھ نہ ہوتا دینے کو؟ تو پھر بھی خالی نہیں لوٹاتے تھے، بہت نرمی سے، محبت بھرے الفاظ میں معذرت کرتے، تسلی دیتے، دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کسی ایک گروہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو عالمگیر تھی۔ ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کی بھلائی کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی پل بھی بے مقصد نہیں تھا۔ ہر چیز منظم تھی، عبادت، گھر کے معاملات، دینی ذمہ داریاں، لوگوں کی خدمت۔ جی بالکل، یہاں تک کہ جسے ہم آرام کا وقت کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے منظم تھا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ تو یہ زندگی روحانی، ذاتی اور عوامی ذمہ داریوں کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھی۔ بالکل، اور اس سب کی بنیاد کیا تھی؟ خلوص، نرمی، محبت اور ہر معاملے میں احتیاط، ہر کام پوری توجہ سے اور ہر انسان سے بہترین سلوک۔ واقعی یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ہر دور میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ جی، بنیادی سبق یہی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور اسے کیسے بامقصد طریقے سے ہمدردی اور محبت کے ساتھ گزارا جائے زندگی کے ہر پہلو میں۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ آج کی جو ہماری تیز رفتار زندگی ہے، جہاں اکثر وقت کی کمی کا شکوہ رہتا ہے، رشتے بھی کچھ دور دور سے لگتے ہیں، وہاں زندگی گزارنے کا یہ منظم مگر اتنا مشفقانہ، اتنا ہمدردانہ انداز ہمیں اپنے وقت کے استعمال اور باہمی تعلقات کے بارے میں کیا کوئی نئی راہ دکھا سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں آج بھی بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔